پیارے بچوں، یہ کہانی ایک عقلمند چیڑے کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چڑیا اور چیڑا بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک دن چڑیا نے چیڑے سے کہا، اجی چیڑے جی، موسم بہت پیارا ہے، میرا من تو کر رہا ہے کہ آج کھچڑی کھاؤں، پر کیا کریں، نہ گھر میں دال ہے نہ ہی چاول۔ چیڑا کھانستے ہوئے بولا، تو مسئلہ کیا ہے؟ دال اور چاول ہم ڈھونڈ لاتے ہیں۔ چڑیا بڑی اداسی سے بولی، تھوڑی دیر میں بادل برسنے لگیں گے اور گھر واپس پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ چیڑا بولا، فکر کی کوئی بات نہیں بیگم، میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ تم خود کچن میں گھسو، اور ہم مل کر نکلتے ہیں، اور بارش ہو بھی گئی تو ہم مل کر کہیں وقت گزار لیں گے۔ یہ سنتے ہی چڑیا خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی جلدی تیار ہو کر دونوں گھر سے نکل پڑے۔ کافی دیر گھومنے کے بعد ان کو ایک گھر کی چھت پر ایک پیالے میں چاول نظر آئے۔ چڑیا چاول دیکھتے ساتھ ہی ایک دم تیزی سے پیالے کی طرف گئی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ چڑیا نے اڑنے کی کوشش کی تو اس کے سر پر بہت زور سے کوئی چیز ٹکرائی اور وہ درد کے مارے چیخنے لگی۔ اتنے میں اس کو کچھ آوازیں سنائی دیں۔ چڑیا نے بے یقینی اور خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ یہ تو کچھ انسانوں کے بچوں کی آوازیں تھیں۔ چڑیا کو قید کر لیا گیا تھا، اور یہ جاننے کے بعد وہ اپنے چیڑے کو یاد کر کے بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کو اپنا گھر اور اپنا چیڑا بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ سامنے پیالے میں پڑی پڑی کھچڑی سوکھ رہی تھی۔ ادھر چیڑے کی سنیں، گھر کی چھت پر پیالے میں کھچڑی تھی اور ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کا بڑا سا ٹب رکھا ہوا تھا۔ چیڑے کو خطرہ محسوس ہوا، پر اس سے پہلے کہ وہ چڑیا کو روکتا، وہ پہلے ہی ہمیشہ کی طرح جلد بازی میں بھاگی اور چند لمحات میں وہ چیڑے کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ چیڑا بہت چیخا چلایا، چو 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 چو، اور مدد کے لیے کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ بارش شروع ہو گئی اور چیڑا ایک پودے میں چھپ کر بیٹھا رونے لگا۔ اب وہ تنہا اور اداس تھا۔ بارش کے قطرے ٹپ پر پڑنے سے خوفناک آواز پیدا کر رہے تھے۔ حسین بارش خوف کا منظر بن گئی تھی۔ بارش کی خوشبو سے پودے، پرندے، درخت اور انسان سب لطف اندوز ہو رہے تھے، اور یہی بارش چیڑا اور چڑیا کو مزید اداس کر رہی تھی۔ گھر کی یاد اور چیڑے کا ساتھ، چڑیا کو خواب لگ رہا تھا یہ سب۔ چیڑا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے خود سے بات کرنی شروع کی۔ اگر تم خاموشی سے یہاں بیٹھے روتے رہے تو چڑیا وہاں پڑی پڑی مر جائے گی، اور ہمیشہ سنا ہے کہ محنت میں ہی برکت ہے۔ چیڑا تیز بارش میں اڑتا ہوا اس گھر پہنچا جہاں چڑیا قید میں تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد چیڑے کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ جنگل کی جانب اڑنے لگا۔ جنگل میں ہر طرف رونق تھی، سب پرندے اپنے اپنے درختوں پر بیٹھے گانے گا رہے تھے۔ چیڑے نے سوچا، اگر میں نے ان کو چڑیا کے بارے میں بتایا تو خوف کے مارے کوئی میرے ساتھ نہ آئے گا۔ اس نے زور سے آواز لگائی، ساتھیو، میں تم سب کو لینے آیا ہوں۔ میری چڑیا اور میں نے آپ لوگوں کو اپنے انڈوں کی خوشی میں دعوت دینی تھی، تو ہم نے سوچا موسم بھی اچھا ہے تو کیوں نہ آج آپ کو کھچڑی کھلا دیں۔ سب پرندے خوشی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چیڑا بولا، وہ سامنے گھر ہے، ادھر چڑیا کی بہن رہتی ہے، وہیں ہم نے کھچڑی رکھی ہے آپ سب کے لیے۔ ادھر پہنچ کر چڑیا نے بولا، ہم اس دعوت میں بہت مزہ کرنے والے ہیں۔ چڑیا چھپ کر کھچڑی پکا رہی ہے آپ سب کے لیے۔ ہم اتنی دیر کچھ گیمز کھیلیں گے اور چڑیا کو ڈھونڈیں گے۔ سب بہت پرجوش ہو کر گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چیڑا بولا، تو پہلی گیم یہ ہے کہ سامنے تار پر کپڑے ٹنگے ہیں، ہم سب نے سب کپڑے گرانے ہیں۔ میں 2 ٹیمیں بناؤں گا، جو ٹیم جیتی اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب سب اس تار پر سے کپڑے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک چیڑے کو ترکیب سوجھی اور اس نے کہا، ساتھیوں، تار کو کاٹنا شروع کرو تاکہ جلدی گیم ختم کر کے کھانا کھایا جائے۔ 5 منٹ میں تار کٹ گئی اور تمام کپڑے دھڑام کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ اتنی دیر میں چیڑا دوسری گیم سوچنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر کی مالکن کپڑے اٹھانے باہر آئے، پر وہاں شیشے کی طرف کوئی دیکھتا تو آتا نا۔ گھر کے تمام لوگ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ چیڑے نے کچھ سوچ کر بولا، ساتھیوں، اگلا گیم خطرناک پر بہت ہی دلچسپ ہے، پر اس کے اختتام پر چڑیا کو آپ ڈھونڈ لیں گے اور ہم باقاعدہ دعوت کا آغاز کریں گے۔ اب آپ سب نے اس شیشے پر چونچیں مارنی ہیں، تب تک جب تک کہ گرے ہوئے کپڑوں کو کوئی دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی کوئی دیکھے گا ہم سب اڑ کر دیوار پر بیٹھ جائیں گے۔ سب گیم سمجھ کر خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ اس کھیل کے لیے بھی چیڑا اندر سے بہت پریشان تھا کہ اس کی ترکیب ناکام ہو گئی تو باقی پرندے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ چڑیا کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی کھو دے گا۔ شیشے پر آواز پیدا ہوتے ہی ایک دم سب انسان چونک پڑے، اور گھر کی مالکن جوں ہی کھڑکی کے پاس آئی، اس کی نظر کپڑوں پر جیسے ہی پڑی وہ آواز کو بھول کر ایک دم بھاگی۔ باہر کی طرف سب پرندے دیوار پر بیٹھ گئے۔ چیڑے کا دل خوف کے مارے دھک دھک
धक धक कर रहा था। औरत बाहर आई और कुछ बोलते हुए कपड़े उठाने लगी, पर कपड़े ज़्यादा थे, उसके हाथ में सारे नहीं आ सकते थे। चीड़ा अपने पर जोड़े दुआ मांग रहा था कि औरत की नज़र गिरे हुए टब पर पड़ी। उसने बेध्यानी में टब उठाया और टब उठते साथ ही तमाम परिंदे ये समझकर कि हमने गेम जीत ली, चिड़िया को ढूंढ लिया, खुशी से उछलने लगे, चू 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 चू। उधर चिड़िया ने टब उठते साथ ही पर फैलाए और चिड़े के पास उड़कर आ गई। औरत के अंदर जाने के साथ ही सब परिंदे खिचड़ी पर झपटे और मज़े से पेट भरने तक खाते रहे। और कपड़े उठाने वाली औरत अंदर चली गई और चिड़े चिड़िया का सबने शुक्र अदा किया। चिड़ा चिड़िया मिलकर खुशी से आंसू बहाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और सबको पेट भरकर खाना खाते हुए देख रहे थे। प्यारे बच्चों, कभी किसी परिंदे या जानवर को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरह उनका भी घर और ख़ानदान होता है। हमें उनकी बददुआ से हमेशा बचना चाहिए और उनकी दुआएं लेनी चाहिए। इसके लिए हमें उनके लिए खाना और पानी अपने घरों की दीवारों पर रखना चाहिए। और अगर कोई परिंदा कभी गलती से आपके घर गिर जाए तो आपको कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, ना ही उसके पास जाके उसको बार बार छेड़ना चाहिए।